الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں، یعنی اپنے اوپر ظلم ہی ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت ہی رحم کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو اپنے رب کی طرف تم رجوع کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرما برداری کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں دونوں باتیں واضح کر دی گئیں. وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اپنے اوپر ظلم تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے، ظلم تو ہمیشہ دوسروں پر لوگ کرتے ہیں. یہی عام طور پر ذہن میں بات ہے اور یہی عام چلن ہے کہ ظلم جو ہے دوسروں پر ہوتا ہے، اپنے اوپر تو کوئی بھی ظلم نہ کرتا ہے نہ کرنا چاہتا ہے. لیکن قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ، اور جگہ جگہ فرمایا گیا کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، اپنے اوپر ظلم کر لیا. تو خود پر ظلم کیا چیز ہے؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے اور اس پہ فکر کرنا چاہیے کہ آخر ہم اپنے اوپر ظلم کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر ظلم کر رہے ہیں تو یہ ظلم کرتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے اپنے اختیار میں ہے. ہم اپنے اوپر سے کم ظلم کو روک لیں. اپنے اوپر انسان کا ظلم کیا ہے؟ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا ہے مگر اپنی معرفت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. مفسرین نے اس کا ترجمہ معرفت کیا ہے کہ اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیں پہچانے. ہمیں اس دنیا میں جو پیدا کیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، دنیا کسی کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہے، فرشتوں کے کام آنے والی چیز نہیں ہے، اللہ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جن اور انسان یہی دو قومیں ہیں، باقی مخلوق جو ہے ان سب کے لیے دنیا ہے، جو مخلوق ہے اس دنیا میں ان سب کے لیے دنیا ہے، لیکن ساری مخلوق جو ہے خداوند تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہے۔ کوئی بھی مخلوق سرتابی نہیں کرتی، اس کے جو طریقے مقرر کر دیے گئے ہیں وہ ان طریقوں پر جی رہی ہے، اور وہ اس طریقے پر جینے پر مجبور ہے، اسے اس قسم کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی راستہ اختیار کرے۔ پرندے ہوں، چرند ہوں، جانور ہوں، چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوں، سب کی اپنی ایک مخلوق ہے، سب کا اپنا ایک معاشرہ ہے، وہ سب اپنے اپنے معاشرے میں اپنے اپنے طریقے پر جیتے۔ سائنس کی دنیا میں اگر آپ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ مکڑی کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ اپنے طریقے پر جال بناتی ہے، اپنے طریقے پر جال پورتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے، خداوند تعالیٰ اس کا رزق اس تک پہنچا دیتا ہے۔ چیونٹیوں کی طرف جائیں گے تو ان کے اگر آپ دیکھیں گے تو زمین کے اندر انہوں نے اپنی پوری کالونیاں بنا رکھی، جن کے اندر ان کے ہاں رہائش ہوتی۔ چیونٹیوں میں بعض چیونٹیاں مزدور ہوتی ہیں جو برسات کے زمانے کے لیے باہر سے رزق کو، جب آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کہیں پر کوئی چیز ہوتی ہے، جو چیونٹیاں جو ہیں ایک سینکڑوں کی تعداد میں چیونٹیاں ہیں، وہ کھاتی نہیں ہیں بلکہ وہاں پہ سے چن کے ہر چیز لیے چلی جا رہی ہیں، ہر چیونٹی کے منہ میں ایک سفید دانہ سب ہوتا ہے اور بھاگا چلا جا رہا ہے، بھاگی چلے جا رہی۔ وہ ذخیرہ کرتی ہیں، وہ مزدور چیونٹیاں ہوتی ہیں، ان میں رانی چیونٹی بھی ہوتی ہے، ان میں انجینئر بھی ہوتے ہیں جو کالونی کو ان کی ڈیولپ کرتے ہیں، ان کے راستے بناتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی طرف جائیے تو شہد کی مکھیوں کو خداوند تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ اللہ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا ہے، وحی کی ہے ان کو کہ وہ اپنے چھتے کو اونچی جگہ پر بنایا کریں۔ تو کوئی بھی شہد کی مکھی آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی چھتا ان کا اتنا نیچے پہ ہو کہ آدمی اسے ہاتھ سے توڑ لے۔ اسے توڑنے کے لیے اسے مشقت کرنی پڑے گی، اونچے چڑھنا پڑے گا، سیڑھی لگانا پڑے گی، جو بھی کرنا پڑے، لیکن اسے نیچے کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پھر انہیں کہا کہ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر تم پھلوں کے رس کو چوس کر لاؤ اور جو راستے تمہیں بتا دیے ہیں اس میں تذلل کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ ان پر چل کر جاؤ اور واپس آؤ۔ یہ ان کے لیے نظام بنایا ہے۔ غرض یہ کہ ہر مخلوق کے لیے وہ نظام ہے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کو جب پیدا کیا گیا تو خداوند تعالیٰ نے زمین و آسمان سے کہا کہ تم اطاعت و فرما برداری کرتے ہو اپنی طرف سے یا تمہارے اوپر پھر جبر کیا جائے۔ تو زمین و آسمان نے کہا کہ رب تعالیٰ اطعنا طاعین، اے پروردگار ہم فرما بردار بن کر تیری بارگاہ میں آتے ہیں، ہم سرکشی کرنے والے نہیں۔ تو زمین کے طبقات، زمین کے اندر پیڑ پودے اگانے کی صلاحیت،
زمین کے اندر کوئلے کے ذرات، زمین کے اندر چاندی کے ذرات، زمین کے اندر سونے کے ذرات، زمین کے اندر تانبا، زمین کے اندر ابرق، زمین کے اندر گندھک، زمین کے اندر نمک. آ گیا نہیں یہ بتاؤ؟ بس ٹھیک ہے. تو زمین کے اندر خداوند تعالیٰ نے، تو جتنے بھی اس پوری زمین ایک سی معلوم ہوتی ہے، لیکن جس جنس کے، سونے کے، چاندی کے، تانبے کے، جس جنس کے جو ذرات جہاں ہیں، وہ ذرات اپنی جگہ پر سمٹ کر رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اندر ضم نہیں ہوتے ہیں. خداوند تعالیٰ نے ہر مخلوق کو یہ فرمانبرداری عطا فرمائی. صرف انسان اور جنات کو اختیار دیا ہے کہ یہ اس کو فکر دی ہے، اس کو سمجھ دی ہے، اس کو دماغ دیا ہے، اور پھر اس کے آگے قانون بنا کے رکھ دیا، اس کو قانون دے دیا، اس کی سمجھ دے دی. اس سے کہا گیا کہ تم اس کو حاصل کرو، اس کو علم حاصل کرو، اسے پڑھو، اسے سمجھو، یہ ہم نے تمہارے لیے ہی نازل کیا ہے تاکہ تمہیں خداوند تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکے، تم جان سکو کہ خداوند تعالیٰ کیا چاہتا ہے تم سے. اگر تم یہ علم حاصل نہیں کرو گے تو پھر تم اپنی زندگی میں بالکل ایسے آزاد رہو گے کہ، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بالکل آزاد ہیں. ہم نے عبادت کا مطلب سمجھا ہے کہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، بس ہماری عبادت ہو جائے گی. یہ تو صرف اور صرف بندگی کا اظہار ہے. یہ تو خداوند تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ لوگ کہ جو خداوند تعالیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں ان کے درمیان، اور جو خداوند تعالیٰ کو ماننے والے ہیں ان کے درمیان فرق ہو سکے. الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. یہ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے، فرق کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. اگر ہم نے اس فرق اور تمیز کو مٹا دیا تو پھر ہمارے اندر کیا فرق رہے گا؟ الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء علامۃ. ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر چیز اپنی علامت سے اور اپنی خصوصیت سے پہچانی جاتی ہے. سیب اپنی خصوصیت سے پہچانا جاتا ہے، نارنگی اپنی خصوصیت سے پہچانی جاتی ہے، اپنے شیپ سے پہچانی جاتی ہے، اپنے مزے اور عمل سے پہچانی جاتی ہے. بیر اپنی طرح سے پہچانا جاتا ہے. اناب بیر ایک سی طرح سے ہوتا ہے، لیکن اناب اپنی طرح سے پہچانا جاتا ہے، اس کی الگ شناخت ہوتی ہے، بیر کی الگ شناخت ہوتی ہے. ہر پھل اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، ہر چیز اپنی ایک شناخت رکھتی ہے. جو چیز نرم ہے وہ نرمی اس کی شناخت ہوتی ہے، جو سخت ہے وہ سختی اس کی شناخت ہوتی ہے. کچھ چیزوں کا رنگوں سے امتیاز ہوتا ہے، تو جس چیز کا جو رنگ ہے وہ وہی رنگ رہتا ہے. اور رنگوں کی شناخت اور تمیز اور خداوند تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری، تو جو لوگ سمندروں کا سفر کرتے ہیں، اور اب تو ہر چیز دیکھنے کی ہے، گوگل پہ ڈالیے آپ کو سمندر بھی نظر آ جائیں گے، 7 سمندر بھی نظر آ جائیں گے. آپ کو دکھائی دے جائے گا کہ تمام سمندروں کے اندر خداوند تعالیٰ نے جو 7 سمندر 7 رنگ پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ہم نے ان پانیوں کو پیدا کیا ہے، ان 2 سمندروں کو پیدا کیا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی دیوار ہم نے حائل کر دی ہے، ایسی دیوار حائل کر دی ہے جو تمہاری نظر نہیں آئے گی. تم تو غوطہ لگاؤ گے تو اس میں سے ادھر پار ہو جاؤ گے. وہ دیوار تمہارے لیے مانے نہیں ہے، لیکن وہ حکم کی ایسی پابندی کی دیوار ہے کہ کالا پانی سفید میں نہیں ملتا ہے، سفید پانی کالے میں نہیں ملتا ہے. تو ہر چیز اپنی شناخت رکھتی ہے، اپنی پہچان رکھتی ہے. کفر اپنی پہچان رکھتا ہے.
کفر اپنی پہچان رکھتا ہے، کفر کی پہچان ہے خداوند تعالیٰ کا انکار، یہ کفر کی پہچان ہے۔ خداوند تعالیٰ کا اقرار یہ ایمان کی پہچان ہے۔ لیکن ایمان کی پہچان کیا پھر؟ ایمان کی پہچان خداوند تعالیٰ کی پہچان تو ایمان ہے، لیکن ایمان کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَامَةٌ، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے۔ وَعَلَامَةُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، لیکن ایمان کی علامت نماز ہے۔ مومن پہچانا جائے گا نماز سے۔ آج ہم نے اس شناخت کو کھو دیا، اس پہچان کو کھو دیا۔ جب ہم نے ضروری اور غیر ضروری کر دیا، جب ہم نے خود ہی ضروری اور غیر ضروری کر دیا، جن قوموں نے اپنے شعار کو غیر ضروری قرار نہیں دیا، ان کو کوئی قوم یہ نہیں کہتی ہے کہ تمہارے لیے غیر ضروری ہے۔ داڑھی کو ہم نے ضروری اور غیر ضروری کر دیا، سکھوں نے داڑھی کو غیر ضروری نہیں کیا۔ ساری دنیا میں ان کی شناخت کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، قانوناً ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پگڑی کو اپنا شعار بنایا، دنیا میں ان کے اس شعار کو قانوناً تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ جائیے، ہم نے غیر ضروری سب کر دیا۔ نماز ضروری نہیں ہے، بس پڑھ لیتے ہیں، آپ نے اس کو غیر ضروری کر دیا اپنے عمل سے۔ زبان سے اگر غیر ضروری کریں گے تو اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے، لیکن ہم نے عمل سے غیر ضروری کر دیا۔ داڑھی کو غیر ضروری کر دیا۔ جب ہم نے خود ہی غیر ضروری کر دیا تو جہاں دیکھو قانون بننے لگا کہ بھائی اگر تمہاری یہ داڑھی ہوگی تو تمہیں سروس نہیں دی جائے۔ کسی سکھ سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری داڑھی ہے تو تمہیں نہیں دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے، ان کی قوم نے قومی اعتبار سے انہوں نے ضروری اور غیر ضروری کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے نہیں کیا اس کو ضروری غیر ضروری، ہم نے ضروری اور غیر ضروری کر دیا۔ اس کا نتیجہ جو ہو رہا ہے، ایئرپورٹ پہ جائیے، جب وہ ہوتا ہے پاسپورٹ بنوانے جائیے، فوٹو لیتا ہے، آپ ٹوپی اتار دیجیے۔ ارے بھائی کیوں ٹوپی اتار دو؟ نہیں وہ ننگے سر لیا جائے گا۔ ارے بھائی کیوں؟ یہ آپ سردار جی ہیں، ان کے بھی تو اتارو۔ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ضروری غیر ضروری ہم نے خود کیا تھا، اس لیے وہ قوانین بھی دنیا کے ہم پر لاگو ہونے لگے۔ نماز کو کم سے کم ہم نے، یہ تو عملی دنیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن نماز کو بھی ہم نے ضروری اور غیر ضروری کر لیا عملی طور پر۔ لیکن لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَامَةٌ وَعَلَامَةُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ ہمیں اپنی شناخت کو بنا کے رکھنا پڑے گا، اپنی شناخت کو بنا کے رکھنا پڑے گا، اور یہی شناخت اطاعت و فرما برداری، اسی کا نہ کرنا ظلم ہے۔ زبان ہمیں اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دیتا پھریں، دوسروں کو گالیاں دینے۔ زبان ہمیں گالیاں دینے کے لیے نہیں دی گئی ہے، زبان ہمیں دوسروں کی برائیاں کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، زبان ہمیں غیبت اور چغلی کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، زبان ہمیں گالیاں دینے کے لیے نہیں دی گئی ہے، زبان ذکر الہی کی دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے ذکر کرو اللہ کا۔ زبان اس لیے نہیں دی گئی ہے، پیر ہمیں اس لیے نہیں دی گئے ہیں کہ ہم برائیوں کی طرف جائیں، ہاتھ ہمیں اس لیے نہیں دی گئے ہیں کہ برائیاں کریں اور برے لوگوں کی مدد کریں، دماغ ہمیں اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے خرافات سوچتے رہیں، ہمیشہ اپنی فکر کریں قیامت کی۔
ہر آدمی اپنی فکر کرتا رہے گا تو معاشرہ ہی سدھر جائے گا، لیکن ہم ہمیشہ دوسروں کی ہی فکر میں لگے ہوئے۔ ظلم کیا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، کر لیا، ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن اس جہالت کو دور کرنا چاہیے، علم کو حاصل کرنا چاہیے، قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے یاد میں اور اللہ کے قانون پر عمل کرنے میں گزار دی۔ اگر ہم یہ سب علم حاصل، اور یہ سب سورس ہیں ہمارے علم کے، اسلامی علم کے، یہ ہم سب ہمارے سورس ہیں، اگر ہم اپنے سورس کو استعمال کریں گے تو ہم بہت زیادہ اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہو گیا ہے تم سے کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تم پلٹ آؤ گے ہم بھی پلٹ آئیں گے، ان تعودوا نعود، تم پلٹ آؤ گے ہم بھی پلٹ آئیں گے، تم توبہ کر لو گے ہم تمہاری طرف رجوع کر لیں گے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، دیکھو پلٹ آؤ ہماری طرف، رجوع کر لو ہماری طرف، فرما برداری کر لو ہماری طرف، نہیں کرو گے اس سے پہلے یہ سب کر لو، ورنہ جب عذاب آئے گا تمہارے اوپر پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔